یا مندر ہے اس کو توڑنا جائز نہیں جہاد کے موقع پہ. جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کے موقع پہ. اب جو چل رہا ہے یہ جہاد باللسان، زبان سے جہاد چل رہا ہے. تو تلوار کے موقع پہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑنا جائز نہیں. غزنوی نے یہ غلط کیا. جس ہندو راجا نے سومناتھ کی مندر کو بنایا تھا اس نے ہندوازم کے حساب سے غلط کیا، کیونکہ ہندوازم میں بھگوان کا آکار بنانا انتہائی غلط بات مانی گئی. یجرووید چیپٹر 32 ورس 3 اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کی کوئی پرتیما آکار نہیں ہے. شری کرشنا بھگوت گیتا میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں چیپٹر 7 ورس 20 میں کہ اے ارجن، ایک بھگوان کو چھوڑ کر اگر تو دوسروں کی پوجا کرے گا تو گویا تیری بدھی نشٹ ہو گئی ہے. اب رہا سوال پھر اس کی پوجا کرے تو کیسا کرے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے تھے، جیسا کہ قرآن میں سورہ انبیاء 21ویں سورہ کی آیت 107 میں اور سورہ سبا چیپٹر 34 ورس 28 میں لکھے ہوا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے انتم رشی بن کر آئے تھے، جن کا تذکرہ ویدا بائبل میں بھی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں جاتا. تو وہ انہوں نے ایک بہترین طریقہ بتایا کہ تو جبھی بھی خدا کے آگے عبادت کے لیے کھڑا ہو، پہلے تو یوں سوچ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر اتنا نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اور ماشاءاللہ ایک 5 سال کا مسلمان بچہ بھی نماز پڑھتے وقت یہ خیال سے جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو بڑے سکون سے اچھی عبادت کرتے ہوئے نکل جاتا ہے بغیر کسی آکار کے. رہا سوال مکے اور مدینے کا، تو وہاں پر کوئی خدا کا آکار نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھگوان کی مورت نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھگوان کی فوٹوگراف یا اسٹیچو نہیں بنائی ہم نے، بلکہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرے. چاہے افریقن ہو، چاہے امریکن ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے آسٹریلین ہو، چاہے گورے ہو یا کالے ہو. عبادت کرنا ہے خدا کی تو آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنا پڑے گا. آپس کے ریسزم اور کاسٹزم کو دلوں سے نکال کر پھینکنا پڑے گا اور سب اپنا چہرہ کریں گے ایک گھر کی طرف جس کو کعبۃ اللہ کا نام دیا گیا. اس ریسزم اور کاسٹزم کو سوسائٹی سے نکالنے کے لیے سب کو ایک گھر کی طرف چہرہ کر کر عبادت کرنے کے لیے کہا گیا. رہا سوال نماز کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ خدا کی طرف سے یہ رحمت ہے میرے لیے اور میری امت کے لیے کہ زمین میں کہیں پر بھی صاف جگہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ پورے والنٹیئرز مغرب کی نماز یہ اسٹیج پہ پڑھے ذرا ادھر پہ. تو اس سے پتا چلتا کہ میرے کو نماز پڑھنے کے لیے، خدا کو یاد کرنے کے لیے مسجد کے اندر جانا ہی، میں نفل نمازوں کی بات کر رہا ہوں، یا کعبۃ اللہ کو ہی جانا ضروری نہیں ہے. میں خدا کو کہیں سے بھی یاد کر سکتا ہوں اور اس کو یاد کرنے کے لیے مجھے کسی آکار کی ضرورت نہیں. یہی بات مذہبی کتابیں بھی کہتی ہے اور یہی بات اسلام بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اور یہ بات مسلمان سمجھ گئے. اسی لیے ان کو عبادت کے لیے کسی بھی طرح کی مورتی کی یا فوٹوگراف کی ضرورت نہیں پڑتی. امید ہے میں سوال کا جواب دے دیا ہوں. We may have the first question from sister's side for Bishop Edwin. Assalamu alaikum. My question is to Bishop that it is written in the Bible that God is one. Then why do you believe in Trinity? The essence of Christian God is Trinity. The Father, Son, and the Holy Spirit. 3 persons, 1 God. That's the answer. And this is my faith. And faith cannot be explained to you. This is my faith. That is how we began this conference. That each one has got his own faith which cannot be explained. So this is my answer to you, my sister. Now we may have the second question for Swamiji from the sister's side. To Swamiji, as it is written in Vedas about Prophet Muhammad SAS, why don't Hindus follow it? I don't know what kind of authority he is quoting. Maybe everything can be quoted, isn't it, out of context, isn't it? So this subject, today's subject, is not for debate.
It is for conciliation. یہاں سسمواد کی آوشکتا ہے، اور جو پیس لانا ہے سنسار میں، سماج میں، تو سسمواد سے ہوتا ہے، وہ ڈیبیٹ سے نہیں ہوتا ہے. یہ بھگوان آپ کیا سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں، یہ کیا سوچتا ہے، اس سے کہاں پیس آئے گا؟ اٹس اے سبجیکٹ فار کانفلکٹ، اسٹرگل، فائٹ. سنسار میں جو فائٹ چل رہی ہے، اسٹرگل چل رہا ہے، بھارت میں کم چل رہا ہے. وہ کہاں چل رہا ہے؟ آپ سوچئے، ریلیجن کے نام پر سب سے زیادہ سنسار میں کہاں چل رہا ہے گڑبڑ؟ ہندو کے اس میں ہے. ٹیک دا ہسٹری، 1000 years ہسٹری یو ٹیک. کس نے سب گڑبڑ کیا ہے؟ دیر شوڈ بی ریکانسیلیشن، دیر شوڈ ناٹ بی فائٹ، نو اسٹرگل. ایوری بڈی ہیز گاٹ فیتھ. کولاسو جی بہت اچھا بولے، اٹس اے کوشچن آف فیتھ. مسلمان believes his scripture, it's correct thing. It's a faith. And faith unquestioned ہی ہونا چاہیے. لیکن faith کے اوپر بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ common sense. Common sense is most uncommon. We must have common sense. Robust common sense is required. Simply quoting scriptures, you can quote my scripture on anybody's scripture. But what is required is robust common sense, and that is very much absent in this world today. And that's why so much strife and so much fight and so much violence and so much bloodshed is there. Unless what we talk, we practice. Where is the practice? We say we are followers of this religion and that religion. Why should not we practice even an ounce, little? Better we stop talking and start practicing. That will do a lot of good to the world and to oneself. Thank you. I request the audience to please pose questions on the topic, that is, no God, no peace. Third question for Brother Ilyas from the sister's side. Assalamu alaikum. My question is to Brother Ilyas. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ بہن نے سوال کیا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا. میں جو سوال کر رہے ہوں ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ اردو میں ہی سوال کریں، کیونکہ پورا پروگرام اردو میں ہی چل رہا ہے یا ہندی میں چل رہا ہے، جو بھی بھاشا ہم کہہ رہے ہیں، تاکہ پروگرام ایک جگہ پر برقرار رہے. اور جیسا کہ کوآرڈینیٹر نے، آربیٹریٹر نے آپ سے کہا ٹاپک پر سوالات کریں تو تینوں اسپیکرز کو سہولت رہے گی بات کو پہنچانے کی. بہن نے سوال کیا ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن میں دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہوتا. اور دنیا میں جیسا کہ سوامی جی نے کہا فساد مچا ہوا ہے تو خدا کے نام پر ہی جنگ چل رہی ہے. میں یہ بات سے متفق ہوں. کہاں چل رہی ہے؟ تو دنیا میں آج آپ دیکھیں گے زیادہ طور پر مڈل ایسٹ، عراق یا افغانستان یا سعودی کے آس پاس زیادہ جنگ چل رہی ہے اور معصوم مارے جا رہے ہیں. بنیادی اعتبار سے وہاں پر بھی ایک سے زیادہ خدا کا ہی تصور انسانوں کو لڑا رہا ہے. کیونکہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ دوسرے کے عقیدے سے ٹکرانے کی بنا پر دوسرے کو جینے کا حق سے محروم کر دینا میرے لیے ضروری ہے. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ریزن نکال کر، کوئی نہ کوئی بے بنیاد بات کو بہت بڑی بتا کر، جیسا کہ پیپروں میں ہم نے پڑھا ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن صدام حسین کے پاس ہے. میں کوئی صدام حسین کا سپورٹر نہیں ہوں یہاں پر، لیکن بات نکلی ہے تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن تو دور دور تک کہیں ملے نہیں. اس کو ڈھونڈنے میں 25 لاکھ عراقی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ابھی. تو خدا کے نام پر ہی ٹائٹل دوسرا دے کر لڑائی چل رہی ہے. سوامی جی کی اس بات سے میں متفق ہوں. اور ایک سے زیادہ خدا کا جو تصور انسانوں میں ہے اسی کی وجہ سے بنیادی اعتبار سے یہ لڑائی چل رہی ہے.
میں اس سے بھی متفق ہوں. स्वामी जी ने कहा कि बातों से ज्यादा